آسٹریلیا سے ون ڈے سیریز جیتنے کے بعد محمد رضوان نے ڈریسنگ روم میں تمام کھلاڑیوں کو جمع کیا اور ان کو تقریر کی۔ محمد رضوان نے بڑی زبردست تقریر کی۔ جیسے پہلے بابر اعظم تقریر کرتے تھے، بابر اعظم وہ ہم ورلڈ کپ ہارے تھے، ایک T20 کا ورلڈ کپ، اور اس کے بعد ڈریسنگ روم کا ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے بابر اعظم نے شروع میں جیسے تقریریں کرتے تھے نا اس طرح کی تقریر کی، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ بابر اعظم سے زیادہ ہوگا۔ بڑی مزے کی باتیں کی ہیں محمد رضوان نے کہا کہ پہلے جیسے یہ ہمیں لڑاتے تھے ہم نے ان کو لڑایا، ہم نے لڑا دیا ان کو۔ محمد رضوان کی بات 100% ٹھیک ہے۔ پاکستان کی ٹیم ہار جاتی تھی، پاکستان کی ٹیم ہارتی تھی تو ہمارے سینئر کھلاڑی جو سابق کھلاڑی ہیں، ہمارے سابق کھلاڑی، ہمارا پورا پاکستان، پوری پاکستان کی عوام، کرکٹ شائقین، ایون انڈیا کے جو شائقین کرکٹ ہیں وہ بھی چڑھ دوڑتے تھے پاکستان کی ٹیم پہ، پاکستان کو لڑوا دیتے تھے، ٹیم کو آپ یہ کہہ لو کہ ٹیم کو فینس کے ساتھ لڑوا دیتے تھے، اور یہی تاریخ چلتی آ رہی تھی اب تک۔ لیکن آج محمد رضوان نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے متحد ہو کر کھیلے، ہم نے بغیر سیاست کے کھیلے اور ہم نے جیت حاصل کی۔ جس طرح سے پہلے یہ ہمیں لڑواتے تھے ہم نے ان کو لڑوا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بیانات پڑھے ہوں گے، جو آسٹریلیا کے سابق کھلاڑی ہیں، جو ان کے سینئر کھلاڑی ہیں، انہوں نے کمنٹری باکس میں بیٹھ کے بھی ان کے اوپر تنقید کی، انہوں نے اپنے بورڈ کو آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے ان کی عوام میں بھی اب میں نے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، ان کی عوام بھی اب پاکستان اور انڈیا جیسی ان کے اوپر تنقید کر رہی ہے۔ تو یہ تو ان کو باقاعدہ ان کے جو CEO ہے نا بورڈ کے، ان کو میڈیا ٹاک کرنی پڑی۔ انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم نے نئے کھلاڑیوں کو چانس دیا اور پرانے کھلاڑیوں کو ہم نے، اپنے جو سینئر کھلاڑی تھے ہم نے ان کو ریسٹ دیا تاکہ وہ جو ہے بارڈر گواسکر سیریز اس کے لیے تیاری کر سکیں، اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو سکیں، ہم نے ان کو ریسٹ دیا تھا۔ تو ہم نے نئے کھلاڑیوں کو چانس دیا تھا، جو کہ غلط ہم کر بیٹھے ہیں، جو کہ اب ہمیں جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ محمد رضوان نے کہا کہ اب یہ چیزیں ہمیں بھول جانی چاہیے کہ اب جی 22 سال بعد جیتے ہیں، 23 سال بعد جیتے ہیں، اب ہم یہ جو پرانے ریت و رواج ہیں ان کو ختم کریں گے، انشاءاللہ ہم اب متحد رہیں گے اور ہم جیت پہ جیت جو ہے وہ تاریخ میں درج کروائیں گے۔ اب یہ باتیں بھول جائیں کہ ہم جی 22 سال بعد جیتے ہیں، ہم 23 سال، اب جیتے ہی جیتے ہوں گی، آپ کو پاکستان کے مقدر میں جیت ہی جیت لکھی ہوگی۔ محمد رضوان نے یہ عہد کیا اور یہ عہد لیا کھلاڑیوں سے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب سے نا ہم نے ہار والی جو ہے نا مینٹیلٹی کے ساتھ ہم نے گراؤنڈ میں نہیں جانا، ہم نے گراؤنڈ میں جانا ہے تو جیتنے کے لیے گراؤنڈ میں جانا ہے۔ یہ سوچ بھی ذہن سے نکال دیں۔ اتنی تکڑی ٹیم کوئی کہہ ہی نہیں رہا، کیا بلکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان آسٹریلیا سے جیت جائے گا۔ وہ کہہ رہے کہ ہم نے، کیونکہ ہم متحد ہو کر کھیلے، ہم ایک جٹ ہو کر کھیلے اور ہم نے جو ہے وہ آسٹریلیا کو مات دے دی۔ اگر ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے اندر ہرا سکتے ہیں تو باقی ہم کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ باقی کوئی بھی ٹیم آسٹریلیا سے تگڑی ٹیم نہیں ہے، آسٹریلیا سے کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ بڑی ٹیم نہیں ہے۔ ہم نے اگر آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کو ہرا دیا تو ہم کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ محمد رضوان نے اپنے کھلاڑیوں کو کہا، انہوں نے کہا کہ جی بھائی میں ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کھیلتا رہا ادھر آ کے اور آپ سے باتیں کرتا رہا، نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے بھی باتیں کی، میں نے بورڈ سے مشورہ کیا، میں نے مینجمنٹ سے، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جی میں مینجمنٹ سے بھی مشورے کرتا رہا، میں ان کا جو تھا فیڈ بیک لیتا رہا، میں ان سے پوچھتا رہا کیا ہم میں اتحاد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل اتحاد ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہم صحیح کھیل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم میں کانفیڈنس ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ میں کانفیڈنس ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی پوری ٹیم میں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کی ٹیم میں۔ پاکستان کی ٹیم بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں اکا دکا کوئی کیچ وغیرہ چھوٹے ہیں، لیکن جب آپ جیت جاتے ہیں تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی وقت نہیں رہتی۔ پاکستان کی ٹیم نے آپ کہہ لیں کہ ہر شعبے میں اچھا پرفارم کیا ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے اچھے کیچ پکڑے ہیں، اگر کیچ پکڑا نہیں گیا تو اچھی کوشش کی ہے، اس
कैच को पकड़ने के लिए बड़ी बेहतरीन सर तोड़ कोशिश आप कह लें कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने की है, और उसके बाद किसी किस्म का पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई भी उस तरह से वो आप कह लो कि जी आपको नज़र नहीं आया वीक पॉइंट। हर तरफ से पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। उन्होंने कहा कि जी अब हम हर टीम को टफ टाइम देंगे, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, उसके बाद हम ओलंपिक्स भी जीतेंगे, हमने पीछे नहीं रहना। तो भाई ये चैम्पियंस ट्रॉफी जिसका मसला चल रहा है ना, तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी का मसला उसी वक्त हल होगा जब आप बम्बाटू किस्म की परफॉर्मेंस देंगे, जब आप बम्बाट किस्म की परफॉर्मेंस पेश करेंगे, अच्छा खेल पेश करेंगे, तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी क्या, ये इंडिया क्या, हर टीम जो है वो आपके पास आपके होम ग्राउंड में आपके साथ खेलने के लिए तरसेगी। वो आपको कहेगी कि हम खुद आ रहे हैं, ये इंडिया खुद कहेगी कि हम पाकिस्तान आके खेलेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए डेडिकेशन, खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, आपके खिलाड़ी मुत्तहिद होने चाहिए, आपकी सियासत ख़त्म होनी चाहिए। ये एक बाब, नया बाब तो शुरू हुआ है। जैसे वो लोग कहते हैं ना कि जी मोहम्मद रिजवान का इरा शुरू हो गया है, मोहम्मद रिजवान का दौर शुरू हो गया है। इसमें हम ख्वाहिश ये करते हैं कि मोहम्मद रिजवान का इरा, मोहम्मद रिजवान का दौर ऐसा हो, अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि ऐसा हो कि उसमें खैर ही खैर हो, उसमें मुस्बत ही मुस्बत चीज़ें हों, उसमें नेगेटिविटी का इशू ना हो। जिस तरह से बाबर आज़म का जो दौर था वो अब ख़त्म हो गया, बाबर आज़म का जो कैप्टेंसी का दौर था वो ख़त्म हो गया, उस तरह से हम चाहते हैं कि उस तरह से एंड ना हो। मोहम्मद रिजवान का जो है वो तरक्कियाँ, खुशियाँ लेके आए दौर, और खुशियों के ऊपर ही मोहम्मद रिजवान के दौर का, कैप्टेंसी के दौर का इख्तिताम हो, ये हम दुआ करते हैं अल्लाह से। और इसी बात पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।